ناٹ دیٹ سمپل. اگر ہم اتنا سمپل ریڈنگ اس کی کریں کہ اب بندہ ہے ٹرین کیا گیا ہے اسٹرے ڈاگ کی طرح, اسٹرے ایلیمنٹ کی طرح وہ گھوم پھر رہا ہے, جہیں بھی ٹارگٹ نظر آئے یہ ہیڈ لائن, آئی تھنک اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ڈیفینیٹلی دیئر آر سرٹن فورسز بیہائنڈ اٹ. اور ٹارگٹ جس طرح زاہد صاحب نے کہا, اسلام آباد میں فیڈرل منسٹر قتل طالبان نے لی, فیصل آباد میں نیکسٹ ڈے طالبان کی بات آئی, پشاور میں ہوتی ہے, مطلب کہ there is a pattern in this. اسی زاہد صاحب آپ کیوں نہیں کہہ رہے ایجنڈا کیوں نہیں ہے ان کا ایجنڈا تو ہے, اگر بالکل وہ ان کا ایجنڈا موجود ہے. جب آپ بھی فالو کرتے ہیں, جب تحریک طالبان پاکستان بنی تھی تو ان کا مقصد بہت صاف طریقے تھا کہ یہاں پہ ایک ایسی طالبان ٹائپ کی حکومت جو ہے وہاں پہ قائم کریں گے. دوسری بات اور ہے کہ دیکھیں ان کے ساتھ وہ لوگ بھی مل گئے, دیکھیں لوز قسم کی ایک وہ بن جاتی ہے فالوئنگ. ایک طرف تو یہ جو تحریک طالبان کے نام سے کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ان سے وہ مل گئے ہیں جو کہ پہلے ایک ملیٹنٹ گروپس موجود تھے پاکستان میں, جیش محمد بھی تھی, حرکت المجاہدین تھے, حرکت جہاد اسلامی, ان کے جو ہے سیلز بھی ان کے ساتھ مل گئے. اچھا ایک اور بھی سلسلہ ہے کہ ان کی دیکھیں 2007 کے بعد ان کا باقاعدہ انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف. 2007 میں بعد انہوں نے کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی فوج, پاکستان کے حکمران امریکہ کے جو بھی عزائم ہیں اس کے ایکسٹینشن ہے یہاں پہ, اس کو سرو کر رہے ہیں, اس لیے ان کے خلاف لڑائی جائز ہے. ایک تو یہ ہوا, ایک ان کا انہی میں سے زیادہ ایکسٹریم گروپس ہیں, وہ لوگوں کو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو شخص ایک عام شہری بھی جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلامی امارت کا ساتھ نہیں دیتا, اس کو ہوتا ہے. تیسری ایک اور بات بھی ہے, دیکھیں ان کا نظر ایک اور اس میں اور ایکسٹریم ٹرینڈ یہ بھی موجود ہے کہ جو ہے اسلام کی جو تشریح کرتے ہیں ان کے لحاظ سے اسلام کی جو ان کی اپنی تشریح ہوتی ہے اس سے جو یہ باہر ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نہ اس کی عبادت گاہ کی کوئی سینکٹیٹی ہوتی ہے, نہ اس کی جان کی کوئی سینکٹیٹی ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہے جو حملے ہوتے ہیں وہ جتنے بھی آپ کے یعنی جو ایک کٹر جو اس کو کہتے ہیں وہ اس پہ متفق نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہ اس کا نشانہ, چاہے وہ مسجدوں ہیں اس قسم کی جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے جس کو مسجد زرار کا نام دے دیتے ہیں, ان کی مرضی ہے. اس کے بعد خانقاہوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. دربار میں اس کے بعد رحمان بابا کے مزار میں, میرے خیال میں کراچی میں جو ہوا تھا, کراچی میں بھی وہ دربار میں, بنیر میں آپ کو یاد نہیں ہے, بنیر میں جو وہی لوگ تھے, اب اس سے تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب بنیر میں جب آئے تھے. ادھر تھوڑا سا اسی پوائنٹ کو ابھی تھوڑا سا آگے لے کے میڈم اس پہ آپ کمنٹ کریں کہ اگر ان کی اسٹرینتھ باوجود اس کے کہ ہم 10 سال سے ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں افغانستان میں, وہاں پہ 49 کنٹریز فوجیں ہیں, 43 کی ایکٹیو فوجیں ہیں, باقی کچھ ایسے, لیکن اس طرح پاکستان میں بھی صورتحال ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی پالیسی کو جو کنفیوژن ہے یہ بھی کلیئر نہیں ہے. تو اس کو آپ کس پرسپیکٹیو سے آپ اس کو اصل دیکھیں وہ کلیئر نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہے. میرے خیال میں امریکہ کے اپنے عزائم ہیں, پاکستان کے اپنے عزائم ہیں, امریکہ کے گلوبل عزائم ہیں, آپ کو پتہ ہے وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, کمبیٹنگ ٹیررزم ہے ان کا اس ریجن میں. شاید لانگ ٹرم بھی ان کے ہوں کہ اس ریجن میں کہ بھی وہ ہیجمن رہے ہیں کیونکہ وہ سول سپر پاور ہے, اور پاکستان جو ہے ایک ریجنل پاور ہے. اس کا یہ ہے کہ اس ریجن میں افغانستان خاص طور سے جو پاکستان کا رہا ہے پچھلے 30 سالوں میں افغانستان کے اندر انوالومنٹ رہی ہے, تو وہ کسی حد تک تو نیچرل ہے کہ ہم ان کے نیبرز ہیں, اور اس ملک کے اندر اگر کچھ بھی ہوگا اچھا برا ہوگا تو پاکستان ڈیفینیٹلی افیکٹ بھی ہوگا, انوالو بھی ہوگا نا پاکستان کی. مگر انفارچونیٹلی پاکستان کی جو انوالومنٹ افغانستان میں رہی ہے وہ کوئی حد سے زیادہ رہی ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں طالبان کا جو سپورٹ ہے خاص طور سے 96 کے بعد پرٹیکولرلی فوکس کرے امریکن پالیسی, پاکستان امریکن, کیونکہ اس وقت جو وہ جو میں جینیسس آپ کو بتاتی ہوں نا کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ہمارا ہے اور اس وقت جو سچویشن ہے, اور طالبان ہی امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, نیٹو فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. پاکستان اب بھی جو ابھی نیا انوائے آیا ہے اس ریجن ایف پاک کے لیے, مارک گراسمن, تو اس کا بھی یہی ہے کہ پاکستان کو he thinks that Pakistan is a linchpin for bringing about any change or any improvement into Afghanistan. جی خاٹک صاحب, اب دیکھ رہے ہیں کہ امریکن پالیسی ٹورڈ پاکستان ٹورڈ دا ریجن از کلیئر, مطلب دیر از نو کنفیوژن اٹ. ابھی جو ہم نے طالبان کی پالیسی تھوڑا سا دیر از اے کنفیوژن ان طالبان پالیسی, وی ڈونٹ نو کہ ان کا گرینڈ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے, لیکن امریکن امریکن پالیسی کرنٹ سچویشن کو دیکھ کے جو کہ مطلب اتنی کنفیوژن امریکن پالیسی میں نہیں جتنی ہماری داخلی پالیسیوں میں کنفیوژن ہے.
اور جب تک یہ کنفیوژن ختم نہیں ہوتا، جب تک کہ جو ہے نا وہ ہماری قومی پالیسیاں قومی امنگوں اور خواہشات کے مطابق تیار نہیں کی جاتی، جب تک ہماری پالیسیاں چند افراد اور وہ بھی جو ہے نا وہ ملٹرسٹک یا اسٹریٹجسٹ جو ہوتے ہیں وہ بنائیں گے، تو یہی حال ہمارا ہوگا۔ جہاں تک دونوں ممالک کے تعلقات کا، تو میرے خیال میں روز بروز کوئی نہ کوئی نیا جو ہے نا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے دونوں کے تعلقات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ تو گراس مین کی بات کر رہے ہو، لیکن آپ کو یاد ہے کہ کچھ دنوں پہلے جو ہے نا وہ خلیج فارس میں پاکستان اور امریکہ کے فوجی قیادت نے بھی میٹنگیں کی ہیں، اور وہ بہت اہم ہیں۔ مطلب سیاسی، یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، اس میں سیاسی سیول جو حکمران ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس سے زیادہ اہم جو ہے نا دونوں طرف فوجی جو ہے نا حکمران، فوجی لیڈر جو ہے نا وہ زیادہ رول، لیکن بعد میں کافی کوشش کی گئی تھی اس کو چینج کرنے کی۔ میڈم یہ جو ایمل نے بات کی، ڈو یو فیل کہ کلیئر کٹ پالیسی ہے؟ اگر ہوتی لانگ ٹرم، جو کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی ہوتی تو یہی صورتحال ہوتی جو اس وقت ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور امریکہ کی یہ جو فارن پالیسی کا ایک فریم ورک ہوتا ہے وہ ایشو بیسڈ ہوتا ہے، کہ جہاں ایشو دونوں کے کامن ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور جہاں ایشوز جو ہیں وہ اس میں تھوڑا سا ایمبیولنس ہوتی ہے یا ڈائیورجنس ہوتی ہے یا ڈفرنس ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ اسٹرین آ جاتے ہیں ریلیشن شپ میں۔ تو پاکستان اور امریکہ کے ایک تو اے سیمیٹریکل ریلیشن شپ ہے ہمارے، وہ بہت بڑی سپر پاور ہے، اس کے اپنے عزائم ہیں اس ریجن میں، ہمارے اپنے چھوٹے ملک کی حیثیت سے افغانستان اور اس طرح کی پوری ریجن میں ہمارا ایک اپروچ ہے جو کہ بہت کلیئر ہے۔ اب جو ایمل صاحب نے بتایا ہے وہ ایک اور آسپیکٹ ہے اس کا، جس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ اس کو بناتا کون ہے، مگر یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ بینگ اسمال پاور ان دس ریجن ہمارے اپنے ریجنل ایمز ہیں، جبکہ امریکہ کے گلوبل ایمز ہیں اور سسٹینیبل ایمز ہیں۔ یہاں پہ چائنا ہے، یہاں پہ قریبی رشین فیڈریشن ہے، سنٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جو جہاں پہ انرجی کے ریسورسز ہیں، اور 90s کے ایراز میں اگر آپ کو یاد ہو ابھی تک بھی یہ تھا کہ امریکہ اس ریجن میں رہنا اسی لیے چاہتا ہے، افغانستان محض ایک ایکسکیوز ہے کیونکہ وہ وہاں پہ جو انرجی کے فیوچر ریسورسز ہیں وہ اس کے اوپر ان کی نظر ہے، اور ساتھ میں ایران ہے، ایران گلف کا ایک بہت سینسٹیو بہت اہم ملک ہے، اور ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ زاہد صاحب اس کو اگر آپ تھوڑا سا کیری فارورڈ کریں، جو میڈم نے کہا کہ ایسیمیٹریکل ہے، لیکن اسٹل there are problem، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ there is interdependence between پاکستان اینڈ امریکہ۔ امریکہ یہ بھی نہیں، جس طرح میڈم نے کہا کہ ایسیمیٹریکل، اتنا ایسیمیٹریکل ہے کہ پاکستان از جسٹ اے کلائنٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کلوز ٹو اے کلائنٹ اسٹیٹ۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ہے ڈپینڈنسی ہے ایک دوسرے پہ، کہ وہاں پہ کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ وہ جنگوسٹک جو انوائرمنٹ ہے، اینٹی امریکنزم ہے، ہر ایک بندہ ٹاپ ٹو باٹم اس کو کیش بھی کر رہا ہے، تو ڈو وی ہیو اینی ڈپینڈنسی آن ایچ ادر؟ مطلب ہے کہ امریکہ کی ہمارے پہ کتنی ہے کہ ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری وی کانٹ ڈو اٹ؟ دیکھیں، دونوں پہلو ہیں ان کے تعلقات میں۔ ایک تو یقین طور پہ جو ہے یعنی بہت ساری چیزوں پہ اختلاف بھی موجود ہے، دونوں کی جو ہے پالیسی یا جو ہے جو کہ نیشنل انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں وہ اس سے بھی ٹکراؤ ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے کنورجنس بھی ہے ہماری، اور اسی کے نتیجے میں ہم ایک نہیں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف میوچول انٹرسٹ، ان کی بات میں نہیں، میں ڈپینڈنسی کی بات کر رہا ہوں کہ کتنا ہم اسٹینڈ اپ کر سکتے ہیں کہ اگر باڑ میں جائے چلو نہیں کرتے ہیں جس طرح ہماری پالیٹکس میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ڈپینڈنسی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ تھی کہ پاکستان کی واقعی ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے، نہ یہ کہ اس میں ہماری ہے اور ان کی بھی ڈپینڈنسی ان کے ہے، ایک حد تک ہے۔ دیکھیں، افغانستان میں جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آئندہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہوگا جو کہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے، اس میں پاکستان کے رول جو ہے امریکہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور نہ صرف اس میں افغانستان کے حوالے سے بلکہ ریجن میں بھی جو امریکہ کی اس وقت جو پالیسی ہے اس میں پاکستان کا بھی ایک رول موجود ہے۔ اب اس کی اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر جب امریکہ یہاں اس ریجن میں آیا ہے افغانستان میں 2001 کے بعد، تو پاکستان سے اس کی جو الائنمنٹ تھی وہ بے تحاشا اس کے لیے ضرورت تھی اس وقت کے لیے، اور ابھی بھی جب کہ امریکہ اس بات کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ یہاں اس علاقے سے یہ افغانستان سے کیسے اپنی جو ہے جو پریزنس ہے اس کو کم کیا جائے یا اس میں سے نکلا جائے، تو اس کے لیے بھی پاکستان کی ایک ضرورت بن کے آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے آئندہ ریجن پہ جو امریکن پالیسی کا یا جو امریکن کے فوجوں کا انخلا جو بھی ہے،
اس میں جو ہے پاکستان کی اہمیت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ 60 سال 63 سال سے ہمارا ڈپینڈنس امریکہ پہ بے تحاشا رہا ہے, اکنامکلی, ہر چیز پہ, پولیٹیکلی, اکنامکلی. اب ابھی کی بات نہیں ہے, آپ دیکھ لیں 1950 سے لے کے ہم سینٹو کے ممبر بھی تھے. ہم جو ہیں کہ امریکہ میں اس وقت جب کولڈ وار تھی سوویٹ بلاک کے, یا جس کو کمیونسٹ بلاک کہتے ہیں, اس میں پاکستان کی ایک بے تحاشا ایک اہمیت حاصل تھی. اس کے بعد جو ہے جب امریکہ جب افغانستان کا جہاد ہوا 80 میں سوویٹ فورسز کے خلاف, تو اس میں جو ہے امریکہ اور ہم پارٹنر بن کے آئے تھے. اس میں جو ہے ایک دوسرے پہ جو ہے ایک وہ بن الائنس ہے. یہاں پہ میرے خیال میں زاہد صاحب وہ جو ہم کہہ رہے ہیں پاسٹ کی, تو وہاں پہ ایک تو کولڈ وار ایرا تھا, پھر امیجیٹ پوسٹ کولڈ وار ایرا, اس میں میرے خیال میں زیادہ تر وی ہیو بین یوزڈ. دیکھیں وہ تو صحیح بات ہے, آپ یوز بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ بھی ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ملک میں اتنا ڈپینڈنٹ ہوں, مطلب آپ کی جو ہے اقتصادی طور پہ اور دوسری چیزوں کے بارے میں جتنا ہمیں امریکہ پہ جتنا بھی انحصار ہوگا, تو اس میں خود بخود جو ہے پھر آپ یعنی آپ ایک مثال ہے کہ جو ہے 2001 کے بعد جو ہے آپ جو امریکہ کے ساتھ جو بھی آپ کا الائنمنٹ بنا تھا, اس کے بعد جو بھی آپ کی جو ہے فوجی کارروائی ہوتی ہے یا جو ہے آپ جو اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, اس کی آپ کو فیس ملتی ہے. آپ جو ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ جو اس کے فنڈ موجود ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ ہے, جب آپ کولیشن سپورٹ فنڈ میں سے پیسے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتے ہیں کہ ابھی تک بل کلیئر نہیں ہے. وہ تو ہوتا رہتا ہے نا, وہ تو جیسے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا ٹھیکہ ہوتا ہے تو اس کا بھی بل جو ہے کلیئر ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. تو وہ جو ہے اسی طرح کا جو ایمل اب کیا رائے ہے کہ کتنا ہم we can stand up and say no to America, keeping in view the global economic ہماری جو ہے ایک attachment ہے, definitely we can't live without IMF, World Bank and these institutions. لیکن پھر بھی اس وقت کوئی ایسی گراؤنڈ سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہم جس طرح ہم پوزیشن لے رہے ہیں, ڈیفینیٹلی جب آپ پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کچھ دیکھتے ہیں, تو کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے پاکستان؟ ہم بلف کھیل رہے ہیں, بلف گیم کھیل رہے ہیں. اور جہاں تک پوزیشن لینے کا اور سٹینڈ کرنے کا, تو میرے خیال میں جو موجودہ گورننس انداز حکمرانی ہے, طرز حکمرانی ہے, اس کے ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر امریکہ آپ کو سپورٹ کرے بھی, آپ جو ہے نا وہ مزید دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر ان کی سپورٹ بند ہو جائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپورٹ کتنی. البتہ اگر آپ کو کوئی جو ہے نا وہ ویژنری اور کوئی ایسی قیادت ملے جو ملک کو ان تمام بحرانوں سے باہر نکالے, وہ خدا کی طرف سے جو ہے نا وہ کوئی آپ پہ جو ہے نا وہ نعمت نازل ہو سکتی ہے. ادروائز جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے نا آپ تو بڑی بڑی باتیں بڑھ کے تو مار سکتے ہو, سلطان رائی اور اس کی پنجابی فلموں کی وہ ہیرو اور ویلنوں کی طرح, لیکن حقیقتاً جو ہے نا وہ آپ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرو گے اگر آپ کی یہی پتہ بلف گیم ہے. ان کو پتہ ہے ہمارے جو پالیسی بنانے والے لوگ, یہ جو دس از اے کنٹری, ادارے ہیں, تھنک ٹینک ہے, لوگ ہیں جو کہ گائیڈ کرتے ہیں, لکھتے ہیں کتابیں. زاہد صاحب کی 2 کتابیں بھی آئی ہیں, میڈم بھی, مطلب یہ کہ سب میں تھوڑا سا اس طرح ہم میں صرف ایک بات کرتا ہوں, پھر I will not use the word so stupid, لیکن can we say کہ اتنی اس حالت طرح نہیں کہ ہماری کچھ جو ہے نا خوش فہمیاں ہیں, ہماری کچھ پالیسی میکرز کی کچھ خوش فہمیاں. ایک خوش فہمی یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا افغانستان میں اتنا پنس چکا ہے کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. دوسری خوش فہمی یہ ہے کہ یہ جو ہم مختلف ٹولز استعمال کر رہے ہیں عسکریت پسندوں کی شکل میں, یہ بہت کارآمد ٹول ہے. صحیح ہے, تو وہ کارآمد ٹول تو ہے, لیکن اس کے اندر جو ابھی میرے خیال میں آپ عمل جو دے گا, ابھی تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہی اگین مائی کوسچن از کہ آپ تھوڑا سا امیجیٹ میں جا رہے ہیں. ہمارے پالیسی میکر جو ہے میرا لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں. امریکن ہیو بین بیڈلی باک ڈاؤن ان افغانستان, 140,000 ان کے ٹروپس سے, ان کی اتنا, ان کے ادھر چائنا سے ہم نے وہ کرنا ہے, ساتھ ساتھ انڈیا ایک ایمرجنگ پاور ہے, ایران ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میرے خیال میں تھوڑا سا زاہد صاحب یا میڈم بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ گرینڈ جو ہمارے پالیسی تھنکرز ہے, ڈیفینیٹلی وہ کچھ سوچ رہے ہوں گے نا. دیٹس وائی دے آر ٹیکنگ 20 سال ہو گئے جی. آپ نے ایک مفروضہ بنایا ہوا تھا, پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ سینٹرل ایشیا میں جو ہے نا ہمیں قدم ملے گا اور اکنامک جو ہے نا ہم وہاں پر پینیٹریشن کریں گے. 19-20 سال ہو گئے, آپ کہاں سینٹرل ایشیا میں کہاں کھڑے ہو؟ آپ کی تمام پالیسی بیس کر رہی ہے. اس کے بعد آکے زاہد صاحب سے میڈم سے بھی ڈسکس کریں گے. گراؤنڈ کتن کو منگو سرے مولا شانتی دما دمین پس رازو. زاہد صاحب سر ہم دا خبر کو, میڈم سر ہم دا خبر کو چے سمرہ دا پورے پاکستان کا پوزیشن اخلی آیا زمانگا 2 نخ پہ مضبوطی دی چہرہ منگا وی کین ہولڈ دا گراؤنڈ مولا شانتی دمین پس.